السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی واقعات۔ قریش کے دو سربراہ ابو جہل اور عمار اسلام اور ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت محمد نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کرے، مگر یہ دولت تو عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کی اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئے تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولے عمر جو کرنا ہے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کی اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوسیفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے۔ صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبی کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت وضوح کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھے۔